اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ مسلمان اگر ہوتا تو مسلمان یا تو گھر میں ہوتا یا تو مسجد میں ہوتا، راستے میں نہ ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ ایک تو سب سے پہلی بات ہے، کچھ مسائل کچھ حقیقتیں سنتے جاؤ پیارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار اس دن کو موضوع بنا کر کرنے ہی میں اختلاف۔ کچھ علماء کہتے ہیں، میں نے جواب دیا 2 دن پہلے جلسے میں، یوٹیوب میں شاید وہ بیان بھی ہوگا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ نے 12 ربیع الاول کو موضوع بنا کر 12 تاریخ کو کسی قسم کی خوشی کا دن نہیں منایا۔ اب 12 ربیع الاول کو 12ویں تاریخ کو خوشی کا دن منانا یہ بدعت میں داخل ہے۔ یہ علماء کا اختلاف ہے، ابھی تمہیں فیصلہ کرو نہ کو۔ دوسری بات، نہیں منانا، بات وہیں ختم ہو گئی۔ سنیے اکرم صاحب توجہ سے، نہیں منانا بات وہیں ختم ہو گئی۔ منانا ہے تو پھر ایک بات پیدا ہو گئی، منانا ہے تو کیسے منانا؟ نہیں منانا تو بات ختم۔ اب وہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور وہ نبی کے منکر نہیں، نبی کے مخالف نہیں، نبی کے دشمن نہیں، ان کا مقصد دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت۔ جو منانا کہتے ہیں ان کا مقصد حضور کی محبت۔ اور میں کل رات بھی عرض کیا تھا، محبت بھی ضرورت ہے، اطاعت بھی ضرورت ہے۔ جو نہیں منانا کہتے ہیں وہ غلط نہیں۔ یہ ہمیں سبق دارالعلوم سبیل الرشاد سے ملا کہ ایک تیسری راہ نکالو تاکہ ان کی بھی حفاظت ہو جائے، ان کی بھی حفاظت ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانا، وہ نبی کے دشمن نہیں ہیں، وہ بھی نبی کے عاشق ہیں، وہ بھی نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث کو پڑھا اور اتنا ڈر گئے جس کی وجہ سے وہ احتیاط کو اپنا مسلک بنایا اور کہا جو کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام ہم اگر کریں گے تو دین میں ایک نئی چیز کو داخل کرنے کے برابر ہو جائے گا، اور جب دین میں کوئی نئی چیز داخل ہوتی ہے اور اس کو امت دین سمجھتی ہے تو پھر وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچائے گی۔ اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں بدعت اور بدعتی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، صحابہ نے ڈرایا ہے۔ یاد رکھو کوئی کام دین کے اندر ایسا پیدا نہ کرو کہ آئندہ چل کر لوگ اسے دین سمجھنے لگے۔ دین مکمل ہو گیا ہے، کیا کرنا نبی نے بتا دیا، کیسے کرنا نبی نے بتا دیا، کتنا کرنا نبی نے بتا دیا، کیا نہیں کرنا نبی نے بتا دیا، سب دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم، جبل رحمہ میں کھڑے ہو کر نبی نے پوری سند کے ساتھ اللہ کے کلام کو پیش کر دیا۔ سننے والے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں، قرآن پاک میں آیت موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم
علیکم، آج دین مکمل ہو گیا، اب کسی کو کوئی بات دین میں داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو دین کے اندر سے باہر نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر نبی نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں کان کھول کر سنو، نبی نے فرمایا اشارے کے طور پر، تم جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اس محمد کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے وہ دین کی کسی چیز کو نکالے یا کسی چیز کو دین کے اندر داخل کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی۔ اور آقا نے فرمایا بدعتی اللہ اور اللہ کے رسول کا لعنتی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کام دین کا نہیں اور اسے ضروری سمجھ کر دین سمجھ کر کرنا، یہی بدعت ہے۔ نہ کرنے والے پر ملامت کرنا یہی بدعت ہے۔ مثال کے طور پر نبی پر سلام پڑھو، لیکن یہ دین کا خاص شعبہ نہیں ہے، محبت ہے، آپ سلام کہیں سے بھی بھیجو، اور نہ پڑھنے والے کو ملامت نہ کرو، الگ بات ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر کبھی آپ کوئی ایسا کام جسے کسی بعد والے نے بنایا ہے اور اس کے نہ کرنے والے پر ملامت کرتے ہیں، یہی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں دوسروں تک اس بات کو شیئر کرو، جو آپ کی زبان ہے وہ زبان استعمال کر رہا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر کے پاس کھڑا رہوں گا، سبحان اللہ العظیم، بعد میں میری امت آئے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہونا تو یہ تھا کہ امت حوض کوثر پر پہنچ کر میرے آقا کا انتظار کرتی، یہ میرے آقا کی رحمت ہے، یہ میرے آقا کی عطا ہے، یہ میرے آقا کی شفقت ہے، یہ میرے آقا کی محبت ہے۔ امت بعد میں پینے جا رہی ہے، آقا پلانے پہلے جا رہا ہے۔ اب آقا کھڑے رہیں گے، سب ٹوٹ پڑیں گے۔ مثال بھی دی، جیسے ماں کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈلہ دیکھ کر اس کی کثیر اولاد ماں سے اس مٹھائی کو لینے کے لیے جیسے ٹوٹ پڑے گی، ویسے میرے پاس میری امت پیالہ پینے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، پیالہ پینے کے لیے ٹوٹ پڑے گی۔ ایسے میں سب کو میرے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام کوثر ڈبو کر میرے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ نبی نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کوئی معمولی پانی نہیں ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، ایک مرتبہ پی لے گا تو پھر کبھی اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ آقا پلائیں گے، بلا بلا کر بلائیں گے، فردن فردن فردن، ایک ایک کو بلا بلا کر پلائیں گے۔ ایسے وقت میں اچانک فرشتوں کی ایک جماعت آئے گی، مجمع چیرتے ہوئے آئے گی، اور کچھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر حوض سے نکال کر پھینکے گی، وہ جہنم کے قریب جا کر گریں گے۔ ایسے اٹھا، وہ بھی فرشتے نا صاحب، فرشتے نا، پاور اللہ تعالیٰ طاقت کا عطا، اٹھا کر ایسے پھینکے گی، فرشتوں کی جماعت اٹھا کر ایسے پھینکے گی اللہ کے حکم سے، ایسے اٹھا کر پھینکے گی جہنم کے دروازے تک جا کر گر جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اٹھا کر حوض کوثر کے پاس سے پھینکے گی، جہنم میں جا کر گریں گے۔ پیغمبر پریشان ہو جائیں گے، ملائکہ کو ڈالے کیا کر رہے ہیں، میری امت کے ساتھ یہ سلوک کیوں اٹھا کر پھینک رہے ہیں؟ اگر یہ ایک دوسرے پر سبق خط حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑو، یہ میرے اور میرے امت کا مسئلہ ہے، پیار اور محبت کا معاملہ ہے۔ تم اگر بے ادبی کی وجہ سے ان کو اٹھا کر پھینک رہے ہو، نہیں چھینا، میرے کسی امتی کو ٹچ نہیں کرنا، یہ میرا غلام ہے، چھوڑو اسے۔ فرشتے بعدت کہیں گے کہ یا رسول اللہ، یہاں کے مڈ بھیڑ کی وجہ سے ہم اٹھا کر نہیں پھینک رہے ہیں، آپ کی امت میں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین میں بدعتیں پیدا کرتے تھے۔
ابھی ابھی اللہ کا آرڈر آیا ہے، حکم آیا ہے، اے ملائکہ جاؤ میرے محمد کے حوض کے پاس جاؤ، وہاں ان لوگوں کو اٹھا کر جہنم کے گھاٹ اتارو، کیونکہ یہ میرے محمد کے دین میں ان باتوں کو داخل کرتے تھے جو دین میں نہیں تھے۔ جو بات دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھ کر عمل کرنا بدعت ہے۔ مزید باتیں ہیں بدعت کے عنوان پر، وقت کا تقاضا ہے مجھے آپ کے ساتھ کچھ درد کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشعار باقی ہیں، مقدمہ باقی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے پیاروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو خاص کر کے خوشی منانا، نئے کپڑے پہننا، پلاؤ زردہ بنانا، اچھا کھانا پینا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، جس کو ابو بکر نے نہ کیا، جس کو عمر نے نہ کیا، جس کو عثمان نے نہ کیا، جس کو علی نے نہ کیا، جس کو حسنین نے نہ کیا، اور جس کو دیگر اصحاب رسول نے نہ کیا، عاشق رسول بلال نے نہ کیا، محدث رسول حضرت ابو ہریرہ نے نہ کیا، فقیہ امت صحابہ عبداللہ ابن مسعود نے نہ کیا ہو، سلمان فارسی جیسا محی السنہ نے نہ کیا ہو، جو دسترخوان میں 2 سالن برداشت نہ کرتے تھے، اللہ اکبر، عبداللہ ابن عمر جیسا سنت کا پابند، پیشاب نہ بھی آتا، پیغمبر جہاں بیٹھ کر اٹھتے وہاں گھوڑے سے اتر کر بیٹھ کر اٹھ کر نبی کی اس سنت کو بھی عمل کر کے اپنے اعمال میں داخل کرنے والا نبی کا عاشق جس نے جس کام کو نہیں کیا۔ ابو حنیفہ سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ مدینے میں 11 دن رہے، نہ پیشاب کیا نہ پاخانہ کیا۔ امام مالک سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ ابو حنیفہ 11 دن رہے، نہ پیشاب کیا نہ پاخانہ کیا، لیکن ان کی زندگی میں میلاد کا جشن نظر نہیں آتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ عاشق مدینہ، عاشق رسول، جنہوں نے معطا جیسی بخاری سے پہلے صحیح ترین حدیث کو لکھا، امام مالک نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا اور دوسرا حج نہ کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت امام مالک سے، حضرت پورا مدینہ حج کو جاتا ہے، آپ حج کو نہیں جاتے؟ حضرت نے فرمایا میرا حج فرض ادا ہو گیا، اب میں حج کو اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں جانے کے بعد اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا، میں غلام چاہتا ہوں کہ میرے موت مدینے میں آئے۔ اور ایسے عاشق یہاں ابو حنیفہ تو 11 دن پیشاب نہیں کیے، پاخانہ نہیں کیے، امام مالک تو پوری زندگی حدود حرم میں نہ پیشاب کیا نہ پاخانہ کیا، پوری زندگی پیشاب حرم میں نہیں کیے، پوری زندگی پاخانہ حرم میں نہیں کیے۔ جیسے مدینے کا ایک حد ہوتا ہے، آج بھی باؤنڈریز بنائے ہیں، جب ضرورت آتی امام مالک کو، ہمیں کیا عاشقاں، جھوٹے، مکار، کذاب، نبی تھوکیں گے بھی نہیں ہماری زندگیوں میں، نہیں تھوکیں گے، کیونکہ نبی کا تھوک بھی جہنم سے نجات ہے۔ آقا فرمائیں گے کہ تو میرے تھوک کے بھی لائق نہیں۔